we will start off with a formal procedure. First off, I would like to thank Mr. Hamad Safi, who's a youngest motivational speaker and is also the youngest freelancer. So a round of applause for Mr. Hamad Safi. We have with us as one of our chief guests. Such a talent is being introduced tonight on this place. Bismillahirrahmanirrahim. Simla Dilani Lahore, how are you? How are you? Please give me the answer. How are you? I think you are not fine. Please give me the answer. How are you? That's a nice job. First of all, I would like to do my introduction. It's my second day in Lahore and I came from Peshawar. My name is Hamad Safi and I am 11 years old and I am world youngest freelancer, a motivational speaker, a blogger, an Anna professor and an Anna Sahafi said by the people. And I am a 5th grade student at the University of Spoken English and Research, Peshawar. And recently, I've got an award of the Student of the Year from the University of Spoken English and Research, Peshawar. First of all, I would like to thank the management of UCP for making an opportunity to their students, and specifically to Sir Tahir Ashfaq and Dr. Mazhar and Mr. Wahid Dhaku Saab. Today, in this arena, चूँकि टाइम मेरे पास कम है, 2-3 मिनट का टाइम मुझे मिला गया, तो एक शॉर्ट मैसेज देना चाहूँगा, और वो मैसेज है, वो मेरी तरफ से नहीं है, वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से भी है, और वो है सबक पर फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे फिर दुनिया की इमामत का। आप चाहे जिस डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, आप चाहे आप आईटी के डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, आप मेडिकल के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप में ये 3 सिफात पैदा करेंगे ना, अदालत, शजाअत और सदाकत, अगर आप अपने आप में ये 3 सिफात पैदा करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको इस दुनिया की इमामत फिर देंगे, फिर आपको मिलेगी इस दुनिया की इमामत। मैं अभी 3-4 घंटे पहले दाबिस्तान इकबाल से होकर आ रहा हूँ, वहाँ पे मैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ग्रैंड सन से भी मिला। उन्होंने एक छोटा गिला किया, उन्होंने मुझसे गिला किया कि हमारे इस कौम में, हमारे इस मुल्क का खुदादाद पाकिस्तान, ये इकबाल को भूल गई। इकबाल को सिर्फ दिमागों में है उनके इकबाल, लेकिन दिलों में उनका इकबाल जिंदा नहीं है। इकबाल आप लोगों के बारे में फरमाते हैं, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अफराद, आप लोग, आप भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के लोग, उनके हाथों में इस कौमों की तकदीर है, कौम की नहीं, कौमों की, और हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। छोटा सा मैसेज था, और आखिर में कहना चाहूंगा कि दीगर दाने राज आयत के नहीं, फकीर बाज आयत के नहीं, दोबारा राज जानने वाले शायद आए या ना आए, लेकिन ये फकीर दोबारा नहीं आएंगे। एक वादा करें, मुझसे भी एक वादा करें, इस कौम से भी एक वादा करें, और इकबाल से भी एक वादा करें कि आप लोगों ने इस 21st सेंचुरी में इकबाल को दोबारा जिंदा करेंगे। क्या आप लोग करेंगे? क्या आप लोग करेंगे? क्या आप लोग करेंगे? क्या आप लोग इस पाकिस्तान को उस मकाम तक पहुंचाएंगे कि जहां तक अल्लाह ने इसके साथ वादा किया है? करेंगे? That's good. पाकिस्तान, पाकिस्तान, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, तेज बोले और दिलों से बोले, पाकिस्तान। Thank you very much.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر طاہر اشفاق یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ہوں. میں سب سے پہلے حماد صافی, ان کی ٹیم, ان کے ٹیچر اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا میسیج نہ صرف حماد صافی اور ان کی ٹیم کے لیے بلکہ یہ پورے فاٹا کے لیے ہے, ہمارے ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو فاٹا میں, جو پشاور میں اور وہاں کے انسٹیٹیوشن اسپیشلی تعلیم کے لیے جو کام کر رہے ہیں. میرا یہ میسیج ان کے لیے ہے. حماد صافی اس وقت یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں ایک گیسٹ آف آنر بن کے آئے ہیں, جن کو ہماری کل کی جو تقریب ہے اس کے اندر ہم مہمان خصوصی بھی بنا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حماد صافی کی جو اچیومنٹ جو انہوں نے صرف 12 سال کی اس عمر میں حاصل کی, ہمارے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انوائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف فاٹا کے بیٹے نہیں ہیں, یہ پاکستان کے بیٹے ہیں. ہم فاٹا, بلوچی, سندھی, پنجابی اس بحث میں نہیں پڑھتے. ہم صرف یہ ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. تو یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے ہیرو ہیں, اور ہمارا سر فخر سے اونچا ہو رہا ہے کیونکہ ان کی کامیابیاں جیسے بڑھتی ہیں ہمارا سر جو ہے فخر سے ویسے ویسے اونچا ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم پہلے بھی پشاور یونیورسٹی ہو یا وہاں کے انسٹیٹیوشنز ہو وہ ہمارے پاس وزٹ کرتے رہتے ہیں. ہم جو بھی فنکشنز کرواتے ہیں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے اگر کوئی فنکشنز ہو وہ ہمیں انوائٹ کریں, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. ہم سب بھائی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد. اس نے اسمارٹ ورک کیا, اپنے لیے کام آسان بنایا. آپ لوگوں نے اپنے لیے کام آسان بنا لے. جو بڑے کام ہوتے ہیں نا آپ لوگوں نے اس کو چھوٹا بنایا, اور جو چھوٹے فالتو کام ہوتے ہیں اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. میک دا تھنگز ایزی اینڈ میک دا تھنگز انٹرسٹنگ. اس کو انٹرسٹنگ بناؤ. مارک زکربرگ وہ انہوں نے فیس بک کے لیے کیا, تو ان کے اس کام میں انٹرسٹ تھا. یونیورسٹی میں ٹیچر لیکچر دیتے تھے کلاس میں, وہ پیچھے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا تھا. اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی سے نکالا گیا, لیکن اس کا اپنے کام میں اتنا انٹرسٹ تھا کہ اس نے فیس بک انوینٹ کیا, اور اسی یونیورسٹی نے اس کی ڈگری گھر تک اس کو پہنچائی. آپ ان سے سیکھیں, انٹرسٹ پیدا کریں اپنے آپ میں. جو کام ہوتا ہے آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں کہ آپ کس مقصد کے لیے آپ پیدا ہوئے, کس چیز کے لیے آپ پیدا ہوئے. وہ انٹرسٹ پہلے اپنے دیکھیں, اور آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا. اور بھی نالج حاصل کریں. آپ آس کے اپنے ٹیچر سے تو سیکھتے ہیں, ممی پاپا سے کچھ ان کی ہسٹری کے بارے میں ان کے پاس جا کے بیٹھیے, ان سے انٹرویو لیجیے, کیمرے کے سامنے نہیں, ایسے ہی جنرل ڈسکشن کیجیے. ان کا بچپنا کیسا تھا, کیسے گزرے, انہوں نے زیادہ اچھا کس کے ساتھ کیا, زیادہ برا کس کے ساتھ کیا, زیادہ شیطانت کب کی تھی, اور زندگی کا اچھا مومنٹ ان کا کب تھا. ان سے سیکھو, اپنے ٹیچر سے, اپنے دوستوں سے سیکھو. جب آپ رکشے میں جا رہے ہو نا, رکشے پہ آپ جا رہے ہو یا ہارس رائڈنگ کر رہے ہو یا آپ ایک ٹیکسی میں جا رہے ہو, ان سے بھی سیکھو. لوگوں سے, آس پاس کے جو روڈس پہ ٹریفک والے کھڑے ہوتے ہیں, جو لوگ بھی ہیں ان سے آپ سیکھو. آپ کی لرننگ تب ہوگی. اپنے باؤنڈریز جو ہے نالج کی, لرننگ کی, وہ اور بھی بڑی کر دو, اسکول بھی بڑا کر دو. سرچ انجنس اس کے بارے میں سیکھو. سرچ انجنس یوٹیوب, گوگل, ان کے بارے میں سیکھو, جن میں تمام دنیا علم کے خزانے ان میں پڑھیں. یہ کامیاب انسان جو ہے 21st سینچری کی, اس کی راز کے بارے میں تھا. لیکن ناکام لوگ اس سینچری میں وہ ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں بھی میں آپ بتاؤں گا تھوڑا سا کہ ناکام لوگ کون ہوتے ہیں 21st سینچری میں. ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں unsuccessful person in 21st century. Those are وہ لوگ جن مطلب جو احساسی کمتری میں ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں یار میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے, میرے پاس تو کمپیوٹر نہیں ہے, میں کام کیسے کروں گا. جو اپنے آپ کو احساسی کمتری میں لاتے ہیں, جن کے بعد جب میں پیسہ نہیں ہوتا, فائنینشلی پروسپیرٹی اس کی مضبوط نہیں ہوتی. فائنینشل پروسپیرٹی اس کی مضبوط ہوگی تبھی وہ خوش ہوگا, تبھی اس کا دماغ ریلیکس ہوگا. یہ ناکام اسٹوڈنٹس کی کچھ نشانیاں ہیں. اس کی جو زندگی ہوتی ہے نا, بیک بینچر, آلویز بیک بینچر, لائف وداؤٹ می, وہ ہمیشہ بیک بینچر
आपने ज्यादातर नालायक स्टूडेंट्स को क्लास में देखा होगा कि वो लास्ट में बैठते हैं, वो डरते हैं कि टीचर ने हमसे कुछ सवाल किया हम क्या जवाब देंगे, वो बिल्कुल ही डर जाते हैं और ना कुछ सवाल कर सकते हैं किसी से. जैसे मैंने बोला ऑलवेज बैक बेंचर लाइफ विदाउट मी, उनकी जिंदगी का कोई मकसद कोई मतलब नहीं होता, वो लोग नाकाम होते हैं पूरी दुनिया में. फिर क्या हो जाता है, then he become a normal human being, और फिर आम इंसान बन जाता है, उसकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं होता, उसके जिंदा रहने या मर जाने का, उसका मौजूद होने या गैर हाजिरी, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मुआशरे में कोई फर्क नहीं पड़ता. हम चाहते हैं कि हम मुआशरे में तब्दीली लाएं, चेंज लाएं. If you want to change the whole universe, if you want to change your country, if you want to change your city, first of all change yourself. But if you want to change yourself, first change your perception. आप अगर पूरी दुनिया को चेंज करना चाहते हो, तब्दीली लाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप में तब्दीली लाओ.